الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، یہاں پر ہم کچھ کہنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، جو میرے کلام کو سنے، یاد رکھے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے سورہ بقرہ شریف میں ارشاد فرمایا، قُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، زمین پر جو کچھ حلال اور پاکیزہ موجود ہیں ان میں سے کھاؤ پیو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں ہمیشہ برے اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے رزق حلال اختیار کرنے اور پاکیزہ غذا کھانے پر زور دیا ہے، کیونکہ غذا کا اثر انسان کے دماغ پر اور دل پر پڑتا ہے، اس کے جذبات اور خیالات پر پڑتا ہے۔ غذا کا اثر انسان کی اولاد پر پڑتا ہے، غذا کا اثر انسان کے اعمال و افعال پر پڑتا ہے۔ اگر غذا حرام اور ناپاک تو دل سیاہ ہوگا، اس میں قساوت اور ظلمت آ جائے گی، قبول ہدایت کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، دماغ میں ناپاک خیالات پرورش پائیں گے، جذبات کا رخ شیطان اور شہوات کی طرف بدل جائے گا، اعمال خیر کی توفیق سلب ہو جائے گی، نیکی کا کرنا مشکل اور بدی کا کرنا آسان ہو جائے گا، اولاد نافرمان ہوگی، وہ چوری چکاری اور دنگا فساد کی عادی ہو جائے گی۔ لیکن اگر رزق حلال میسر ہو تو دل میں رقت اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے، دل خوف و خشیت سے لبریز ہو جاتا ہے، ہدایت کی بات سن کر اس کا نور دل میں پیدا ہو جاتا ہے، کلام اللہ کی آیات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر وہ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ شکر و صبر
استغنا کے جذبات اس میں پرورش پاتے ہیں، انوار ربانی کی بارش برستی رہتی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق میسر آتی ہے، عبادت کرنا آسان اور گناہ کا کرنا یہ مشکل معلوم ہوتا ہے، اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، دل میں ایک عجیب سا سکون اور کیف محسوس ہوتا ہے، نہ کسی حاکم کی ناراضگی کا اندیشہ، نہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ اعمال صالحہ کرتا ہے، جب بندہ اعمال صالحہ کی توفیق چاہتا ہے تو وہ رزق حلال استعمال کرے کہ رزق حلال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس آیت کریمہ میں پہلے حلال و طیب رزق کھانے کا حکم دیا اور اس کے بعد نیک اعمال کرنے کا حکم ہے۔ بظاہر ان دونوں میں کوئی مطابقت اور مناسبت نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ کو رزق حلال کے ساتھ خصوصی مناسبت اور تعلق ہے۔ جب بندہ رزق حلال استعمال کرتا ہے تو اعمال صالحہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی ہم نے تم کو دی اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کے بندے ہو۔ دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رزق حلال کا حکم دیا، اس کے بعد شکر کرنے کا حکم۔ تو پتہ چلا جب بندہ رزق حلال استعمال کرے گا، حلال روزی استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شکر کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ حرام کھاتا ہے، مال حرام کی طرف توجہ کرتا ہے، اسے شکر کی توفیق نہیں ملتی، وہ ہمیشہ شاکی رہتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، حالات خراب ہیں، ضروریات پوری نہیں ہوتی، مقروض رہتا ہوں۔ لیکن رزق حلال والے کے پاس اگرچہ مال تھوڑا ہوتا ہے مگر اس کا دل سکون اور قناعت سے لبریز ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے کہ اس نے اسے اتنا نوازا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری ہر دعا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ جو شخص 40 روز رزق حلال کھائے جس میں ذرہ برابر بھی حرام کی آمیزش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال تلاش کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے آج ہم رزق حلال کے متعلق اور اس کی برکتیں سماعت فرما رہے ہیں، اور مال حرام کی نحوستوں کے متعلق بھی کچھ سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ایک مدنی انقلاب برپا کر سکیں، ہم اللہ عز و جل اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام قبولیت حاصل کر سکیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حلال کو طلب کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نماز روزے جیسے فرائض کے بعد کسب حلال کا طلب کرنا بھی فرض ہے۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حلال کو طلب کرنا یہ فرض قرار دیا، اس کی نورانیت اور برکات کو بیان فرمایا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے جس طرح حلال کھانے کی برکتیں ہیں، اسی طریقے سے جو مال حرام کھاتا ہے وہ ایسا بدبخت اور ایسا بد نصیب ہے کہ نہ تو اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کے نیک اعمال قبول ہیں، نہ اس کا صدقہ و خیرات قبول ہے، نہ اس کی دعائیں قبول ہیں۔ کہیں یہ نہ سمجھیے گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہے ہیں، مبالغہ کر کے ہمیں خواہ مخواہ ڈرا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، میں یہ کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ سب کی سب وعیدیں میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ جو حرام کا ایک لقمہ بھی کھائے گا اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی نماز قبول نہ فرمائے گا جب تک وہ کپڑا اس کے اوپر رہے گا۔ جو بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے اس کے 40 دنوں کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ مسلم شریف میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام، تو اس وجہ سے اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جو شخص مال گناہ سے کماتا ہے پھر وہ اس سے عزیزوں کی امداد یا صدقے کرتا ہے یا خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ سب قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے کہ جنت میں وہ جسم نہ جائے گا جس نے حرام غذا سے پرورش پائی۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ قرآن پاک میں حرام کھانے والوں کو شدید وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں ڈال دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اس طرح کرنا اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے آسان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارا محترم اسلامی بھائیو، یوں تو مملکت عزیز پاکستان میں مختلف قسم کے حرام خور پائے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے حرام خوری کی جاتی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، اغوا برائے تاوان کا کاروبار ہے، ملاوٹ ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، کام چوری، گداگری عام ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر، اعلیٰ مال دکھا کر گھٹیا مال چلانے کی عادت ہے، مزدوروں سے کام پورا لے کر کم معاوضہ دینے کی عادت ہے، لیکن میری حقیر نظر میں سب سے زیادہ خطرناک حرام خور جو ہے وہ رشوت خور ہے، جس نے ملک عزیز کو دنیا بھر میں بدنام کر دیا ہے۔ ماتم کا مقام ہے کہ وہ مملکت جس کے حصول کا مقصد اور مطلب لا الہ الا اللہ قرار دیا گیا، وہ مملکت جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ مملکت جس کی بنا پر ہزاروں ماؤں، بہنوں، بچیوں اور بیٹیوں کی عزت و ناموس کو شامل کیا گیا،
وہ مملکت جس کی خاطر لاکھوں بچوں کو یتیم اور سہاگنوں کو بیوہ کرانا برداشت کیا گیا، وہ مملکت جس میں عدل و انصاف کے قیام اور قانون کی حکمرانی کے وعدے کیے گئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بدقسمتی کی بات ہے آج اسی مملکت میں رشوت خوری کی وبا کی وجہ سے قانون چند ٹکوں میں بدلے بکتا ہے، اس کی سر عام بولی لگتی ہے، بے گناہ غریب مجرم اور قاتل ٹھہرتا ہے، صاحب ثروت سرمایہ دار رشوت کے جادو سے بے گناہ اور پاکیزہ بن جاتا ہے، قاتل اور منشیات فروش رشوت کے دم قدم سے سوسائٹی کا معزز ممبر شمار ہوتا ہے، اس پر کسی کو ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں ہوتی۔ گویا رشوت دے کر آپ انسانوں کا خون ناحق بہا سکتے ہیں، ان کے مستقبل سے کھیل سکتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے، رشوت دے کر قانون کو خریدا جا سکتا ہے، جھوٹے گواہوں کا انتظام ہو سکتا ہے، زمینوں اور مکانوں پر ناجائز قبضہ ہو سکتا ہے، من گھڑت میڈیکل رپورٹس حاصل کی جا سکتی ہیں، امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو سکتے ہیں، ٹیلی فون لگوایا جا سکتا ہے، پرمٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں، پانی اور بجلی کے کنیکشن لے سکتے ہیں، شاہراہوں پر ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزیاں کر سکتے ہیں، انتخابی نتائج کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، مملکت کے قیام کو داؤ پر لگایا جا سکتا ہے، غداری کر سکتے ہیں، ملک کا سودا کر سکتے ہیں، دشمن ملک کے لیے جاسوسی کر سکتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ سب کا سب رشوت کے بل بوتے پر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ رشوت دینے کی سخت اور حوصلہ نہیں رکھتے، آپ قانون کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا ہے، تو آپ خوف خدا میں مبتلا ہیں، آپ غریبی اور افلاس کے مجرم ہیں، آپ کی جیب آپ کو آفیسرز کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر سن لیجئے، آپ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے بھی جیل کی کال کوٹھڑی میں جا سکتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بڑے بڑے قاتل اور منشیات فروش بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر ہماری قسمت کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ لعنت ہو رشوت خور پر، ان کی سوچ پر، ان کے کردار پر، ان کے طرز عمل پر، ان کی بڑی بڑی کوٹھیوں اور کاروں پر، ان کی پھیلی ہوئی توند پر کہ انہوں نے نہ معلوم کتنی بہنوں سے ان کے بھائی چھین لیے، کتنی ماؤں سے ان کے گھبرو جوان بیٹوں کو دور کر دیا، کتنے شیر جوانوں کی جوانی کو تباہ کر دیا، اور انہوں نے محض اپنی ہوش کاریوں کی خاطر کتنے بے گناہوں کو مجرم بنا دیا۔ رشوت خوروں نے ملک عزیز میں غیر اعلان کردہ ایسا نظام نافذ کر دیا ہے کہ کوئی محنتی اور صاحب صلاحیت طالب علم نمایاں پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا، کوئی مستحق نوجوان اپنے استحقاق کی بنیاد پر مناسب ملازمت حاصل نہیں کر سکتا، کوئی فریادی انصاف نہیں پا سکتا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ظلم کی انتہا ہے، قانون کو مذاق بنا دیا گیا ہے، بین الاقوامی سٹیج پر اپنے ملک کو مذاق بنایا گیا ہے، امتحانی اور انتخابی نظام کو مذاق بنا دیا ہے، حد تو یہ ہے کہ اپنے قائد اور پاکستان کے بانی محمد علی جناح صاحب کو بھی مذاق بنا دیا ہے۔ آج رشوت کا نام جناح صاحب کی سفارش رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ سر عام کہتے ہیں اجی کام کروانا ہے تو جناح کی سفارش لاؤ، مقصد یہ ہے کہ وہ کاغذی نوٹ پیش کرو جس پر جناح صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہو۔ حقیقت میں رشوت خور پاکستان کے بدترین دشمن اور سوسائٹی کے غلیظ ترین مجرم ہیں، اور رشوت خور کا جرم ناقابل معافی ہے، ان کی دشمنی غداری کی سرحدوں کو چھو رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے، انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ رشوت خور
پاکستان بلکہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کا جرم بہت بڑا جرم ہے۔ رشوت کے لین دین کا کام کرنے والا حدود اللہ کا تجاوز کرتا ہے، جو حدود اللہ سے تجاوز کرے وہ ظالم ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کوئی اللہ عز و جل کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکلے گا تو ایسے لوگ اپنے حق میں ظالم ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مت کھاؤ اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ کہ جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ سے کھا جاؤ حالانکہ تم جان رہے ہو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہاں پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہونا اور اسلام کے سارے قانون دیوانی و فوجداری کا نافذ ہونا تو خیر بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم کی صرف اسی آیت پر اگر آج عمل درآمد ہو جائے تو جھوٹے دعووں، جعلی کاغذات، جھوٹی گواہیوں، جھوٹے حلف ناموں، اہلکاروں اور عہدیداروں کی رشوتوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکام کی خدمت میں نذرانوں، قیمتی ڈالیوں، شاندار دعوتوں کا وجود ہی باقی نہ رہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، رشوت لینے والا کتنا خطرناک ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ راشی کی ہر ادا، راشی کا ہر طریقہ، راشی کا مزاج شیطان سے ملتا جلتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ راشی شخص شیطان کا جڑوا بھائی ہے۔ شیطان انسانیت کا دشمن ہے اور راشی شخص بھی انسانیت کا، ملک کا، ملت کا، مذہب کا، اجتماعی مفاد کا دشمن ہوتا ہے۔ اسے محض اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے۔ شیطان لوگوں میں فساد ڈالتا ہے، راشی بھی یہی کام کرتا ہے۔ حقداروں کو حق سے محروم کر کے، بے گناہوں کو مجرم بنا کر، قاتلوں اور ڈاکوؤں کو منمانی کے پروانے دے کر معاشرے میں فساد کا بیج ڈالتا ہے۔ جس طرح شیطان کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین نہیں، وہ انسان کو فکر و فاقے میں ڈالتا بھی ہے اور ڈراتا بھی ہے تاکہ ہر وقت وہ دولت جمع کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ اسی طرح راشی کو بھی رب کی ربوبیت اور رزاقیت پر مطلق یقین نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مسبب الاسباب نہیں سمجھتا بلکہ روپے پیسے کو مسبب الاسباب سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر یہ حرام کمائی رک گئی تو میں بھوکا مر جاؤں گا، میرے بچوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، مجھے سر چھپانے کے لیے کوئی مکان میسر نہیں آئے گا، اس لیے وہ مرتے دم تک نجاست خوری میں مبتلا رہتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، شیطان بے غیرتی اور فحاشی کے اڈے قائم کرتا ہے، انہیں آباد کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، راشی ان اڈوں کو آباد کرنے میں پیش ہوتا ہے۔ کمار خانوں کو دیکھ لیجئے، کباہ خانوں میں دیکھ لیجئے، شراب خانوں اور ناچ گھروں میں دیکھ لیجئے، کلبوں اور سینماہوں میں دیکھ لیجئے، آپ کو ہر جگہ راشی اور اس جیسے دوسرے حرام خور پیش نظر آئیں گے۔ یہ بدبخت اتنے سنگ دل ہیں کہ یتیموں، غریبوں، کمزوروں اور مظلوموں کے خون پیسے کی کمائی سے رقص و سرور کی محفلیں بپا کرتے ہیں اور بڑی بے دردی سے رشوت کی کمائی کو ناو نوش میں اڑا دیتے ہیں۔ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ فضولیات میں دولت اڑا دینے والوں کا بھائی ہے، اور راشی سے زیادہ فضول خرچ اور کون ہو سکتا ہے۔ ہر ناجائز مصرف پر خرچ کرنے کے لیے وہ ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔ ان تمام دلائل اور احوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ راشی شیطان کا بھائی ہے، اس کا انسانوں سے کوئی رشتہ نہیں بلکہ اس کا اصل رشتہ اور تعلق شیطان کے ساتھ قائم ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اسے انسان نما شیطان کہہ سکتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پھر محترم اسلامی بھائیو، سرکار دو عالم علیہ السلام کی نظر میں رشوت کی شناعت و قباحت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے کہ آپ نے ہر راشی کو عصمت فروش عورت کے برابر قرار دیا ہے۔ اگرچہ راشی حاکم اور افسر جھوٹی سوسائٹی میں جھوٹی شان بان کے ساتھ رہتا ہے، وہ اونچی کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کا 3 پیس سوٹ بہت سے لوگوں کو مرعوب کرتا ہے، اس کے ارد گرد خوش آمدیوں کا ٹولہ جمع رہتا ہے جو اس کی حرام خوری پر اسے داد دیتا ہے، اس کے پیچھے بچے چمچماتی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور مہنگے ترین انگلش میڈیم اسکولوں میں تعلیم پاتے ہیں، لیکن انسانیت کے رہبر و رہنما سرکار دو عالم علیہ السلام کی نظر میں اس کی کمائی اور اپنی عزت و آبرو بیچنے والی فاحشہ کی کمائی میں کوئی فرق نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حکمت پر قربان جائیے، آپ نے عصمت فروش فاحشہ کی صف میں راشی کو لا کھڑا کیا۔ تو اس میں نقطہ یہ بھی ہے کہ جیسے عصمت فروش فاحشہ پیسے کی بھوکی ہوتی ہے، اسی طرح راشی بھی پیسے کا بھوکا ہوتا ہے۔ جیسے فاحشہ پیسے کی خاطر اپنی عزت و آبرو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اسی طرح راشی بھی مال حاصل کرنے کے لیے اپنا دین، اپنا عدل و انصاف سب کچھ بیچنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے فاحشہ حرص و ہوس اسے حلال روزی پر قناعت کی اجازت نہیں دیتی، اسی طرح راشی کی طمع اسے حرام خوری کی ترغیب دیتی رہتی ہے۔ جیسے فاحشہ وقتی ٹھاٹ باٹ اور عارضی محبوبیت کے باوجود عام لوگوں کی نظر میں ذلیل اور گھٹیا عورت شمار ہوتی ہے، یہی حال راشی کا ہے۔ اگرچہ مطلبی لوگ راشی کے منہ پر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اسے بڑا زیرک، ہوشیار اور زمانہ ساز انسان سمجھتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے اسے سب گالیاں دیتے ہیں اور فریبی، غدار اور حرام خور جیسے القاب سے اسے پکارا جاتا ہے۔ جیسے فاحشہ کا کوٹھا، اس کا ساز و سامان، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، ہر چیز پرتعیش ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ بعض ہوسکاروں سے لوٹا ہوا مال ہوتا ہے جو اپنی باہر دکھاتا ہے۔ اسی طرح راشی کا ظاہری کر و فر اپنے ہاتھ کی کمائی سے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں سے ہتھیا ہوا مال ہوتا ہے جو اپنی چمک دکھاتا ہے۔ ان تمام وجوہ مشترکہ کی بنا پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے راشی اور رنڈی کی کمائی کو برابر قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا سخت حرام آمدنی کے 2 شعبے ہیں جن سے لوگ کھاتے ہیں، نمبر 1 رشوتیں، نمبر 2 عصمت فروشی کی اجرتیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا ہر وہ گوشت جسم جو سخت حرام سے بنا موٹا تازہ ہوا ہے اس کی حقدار دوزخ ہے۔ پوچھا گیا سخت حرام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رشوت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ تو آپ نے سنا کہ جس طرح ایک بازاری عورت اور راشی میں کوئی فرق نہیں، ان میں بہت حد تک مناسبت ہے، اسی طریقے سے راشی اور کتے میں بھی کئی پہلوؤں سے مناسبت نظر آتی ہے۔ پہلی مناسبت یہ ہے کہ کتا اتنا حریص اور لالچی ہے کہ چلتے پھرتے زمین کو سونگتا رہتا ہے کہ شاید کہیں سے کھانے کی بو آئے جس سے وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ اسی طرح راشی ہر شخص کو تاڑتا ہے اور ہر وقت چھیچڑوں کے خواب دیکھتا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ کتا اپنی فطرت کے اعتبار سے گندا، ناپاک، خبیث، ذلیل اور رذیل ہوتا ہے۔ اسے اگر ایک جگہ تازہ گوشت اور مردار نظر آ جائیں تو وہ مردار پر جھپٹے گا۔ یہی حال راشی کا بھی ہے۔
کہ وہ کسب حلال کے ذرائع چھوڑ کر حرام کی طرف لپکتا ہے، اسے حرام خوری میں ہی لذت ملتی ہے۔ تیسری مناسبت یہ کہ جہاں کتے کو کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے وہاں دو ملاتا ہے، خوشامد کرتا ہے، لیکن جہاں سے کچھ ملنے کی امید نہ ہو وہاں غراتا ہے اور اپنی بے سری آواز میں بھونکتا ہے۔ یہی حال راشی کا ہے، چونکہ اسے غریبوں سے ملنے کی کوئی امید نہیں، اس لیے انہیں کتے کی طرح گھورتا ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ہاں، اگر وہ غریب انسان کچھ لقمے اس کے سامنے پھینک دے تو وہ ایک دم نرم پڑ جاتا ہے، البتہ مالداروں کے سامنے تو وہ ایسا بن جاتا ہے کہ گویا خبیث میں جان ہی نہیں ہے، آٹومیٹک انداز میں سر جی کہتا رہتا ہے اور اپنی فتنہ ساز کھوپڑی ہلاتا رہتا ہے، ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے جیسا کوئی با ادب کھڑا ہو، حالانکہ اس بدبخت کو ادب اور سعادت تو حاصل ہے ہی نہیں۔ کتے اور راشی میں چوتھی مناسبت یہ ہے کہ کتے میں اس میں قومی ہمدردی نہیں ہوتی، وہ اپنے ہم جنسوں کو بھی برداشت نہیں کرتا، انہیں دیکھتے ہی غرانا اور بھونکنا شروع کر دیتا ہے، انہیں ستانے اور ان پر حملہ کرنے کی سوچتا ہے۔ یہی حال راشی کا ہے، وہ اپنے ہم جنسوں کی مجبوری کی حالت میں دیکھتا ہے، انہیں کاٹنے کو دوڑتا ہے، سخت سے سخت مصیبت زدہ کو دیکھ کر بھی اس کا دل نہیں پسیجتا، اسے تو بس اپنی جیب بھرنے کی فکر رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سماعت فرمائیے جو آپ نے مال حرام کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ اے کاش ہم اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ نے فرمایا، رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت برستی ہے۔ رشوت کا لین دین عام طور پر زر نقد میں ہوتا ہے، بعض خوش فہم نقد نہیں لیتے، کھانے پینے یا استعمال کی چیزیں لے لیتے ہیں، انہیں بھی لعنتیوں کے زمرے میں شامل کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رشوت کھانے اور رشوت کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ نے ان کے حق میں یہ بد دعا فرمائی، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر، رشوت لینے والے پر، اور اس پر جو ان دونوں کے درمیان واسطہ بن کر کام کرے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، رشوت کا لین دین زیادہ تر مقدمات کے سلسلے میں ہوتا ہے، اس لیے بعض احادیث میں خصوصیات کے ساتھ مقدمات کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ سے اس کو روایت کیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ نے ایک موقع پر یوں بد دعا فرمائی، مقدمے کے سلسلے میں رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ تعالی لعنت فرماتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ نے لعنت فرمائی ہے مقدمات میں رشوت دینے والے پر، لینے والے پر، اس کے دلال پر، یعنی اس پر جو درمیان میں کوشش کرتا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب یہ لعنتی حدود اللہ کو توڑنے کے جرم میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو ہر گروہ یہ جماعت کے افراد خود اپنے سردار پر لعنت کریں گے کہ تم تو ہمیں بھی لے ڈوبے، اور ہر جماعت یا گروہ کا سردار اپنے پیروکاروں پر لعنت بھیجے گا کہ ملعونوں، ہم تو معصیت کے نشے میں سرشار ہو چکے تھے، تم کیوں اندھے بن گئے تھے؟ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جس وقت بھی کوئی نئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی وہ اپنی جیسی دوسری ہم مسلک و ہم مشرف جماعت پر لعنت کرے گی۔ راشی پر اللہ جل شانہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی رہتی، جس کی سزا
اس کی 7 پشتوں تک بھگتتی پڑتی ہے۔ رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ کی لعنت پرستی ہے۔ رشوت کی نحوست پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اسے بزدل بنا کر اس پر غیروں کی ہیبت بٹھا دیتی ہے۔ جس قوم میں سود پھیل جائے تو وہ قحط اور گرانی کی مصیبت میں ڈال دی جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت پھیل جائے اس پر رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیصلہ کرنے میں رشوت لینا کفر کے قریب ہے، لوگوں کے درمیان خالص حرام۔ ایک اور روایت سنیے، اور اللہ کے قہر و غضب سے ڈر جائیے۔ اے کاش اس کو ہم دل کے اپنے مدنی گلدستے میں سجا لیں کہ رشوت راشی اور جنت کے درمیان حائل ہو جائے گی اور اسے جنت میں داخل نہ ہونے دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مقدمے میں رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے، یہ رشوت اس میں اور جنت میں حجاب بن جائے گی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ایک اور روایت سنی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رشوت دینے اور لینے والا دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں ہمارے شیخ الحدیث علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے راشی کی بد نصیبی اور بدبختی کا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار فرما رہے ہیں، اور جس پر اللہ کی لعنت ہونا وہ ہر قسم کی سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لعنت اتنا سنگین اور خطرناک عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت کا اثر 3 پشت تک رہتا ہے۔ یہ مورسی بیماریوں کی طرح اس کے اثرات بھی نسلاً بعد نسل باقی رہتے ہیں۔ لعنتی انسان کا دل کالا، اس کے دل پر تالا، وہ ذہنی سکون اور قلبی اطمینان سے محروم، اس کے مال میں برکت نہیں، اسے جتنا بھی مل جائے وہ ہائے وائے کرتا رہتا ہے، وہ جسمانی روحانی بیماریوں اور ناگہانی آفات میں پھنس جاتا ہے۔ یہ تو انفرادی جرم میں انفرادی سزائیں اور اثرات ہیں، لیکن جب کسی قوم میں اجتماعی طور پر رشوت کی وبا عام ہو جائے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس قوم پر رعب اور خوف طاری ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر دلوں سے نکل کے ہر کسی کا ڈر اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس بات کا مشاہدہ ہم اپنے معاشرے پر ڈال کر سکتے ہیں۔ ہمارے آنچوں کے اوپر سے نیچے تک رشوت کی وبا عام ہے، اس لیے پوری قوم نفسیاتی طور پر رعب، خوف اور اندھے کے اندیشوں میں مبتلا ہے۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے خوف نے ہماری زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے، ان کے علاوہ بھی ہر قسم کے اندیشے ہم پر مسلط ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم رشوت کے متعلق کچھ سیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا خطرناک جرم ہے کہ جو اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا سبب ہے۔ کاش ہم اس فعل بد سے توبہ کر لیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بہت سارے مدنی اصول بیان فرمائے، وہاں رشوت کے حوالے سے ایک اور پیارا مدنی اصول ہمیں سمجھا دیا۔ دیکھیے کہ رشوت کے تمام دروازے ہی بند نہیں کیے، بلکہ رب العالمین یہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ ہدیہ، تحفہ، گفٹ اور عطیے کی صورت میں رشوت دینے کی ناکام کوشش کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے وقت کے حاکموں کو ایسے ہدیے لینے سے بھی منع فرمایا جن سے رشوت کی بو آتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک علاقے کا حاکم القبیہ جب زکوٰۃ و صدقات جمع کر کے اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا، اس نے عرض کیا کہ یہ آپ کا واجب الوصول ہے اور یہ مجھے بطور ہدیہ دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں فرمایا کہ میں تم میں سے کچھ لوگوں کو ان کاموں کا حاکم بناتا ہوں جو اللہ نے میرے سپرد فرمائے ہیں، تو تم میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارا ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے، تو وہ اپنے والدین کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ گھر بیٹھنے پر اس کو یہ ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رعایا کی طرف سے بادشاہ کو جو ہدیے دیے جاتے ہیں وہ بھی سخت حرام ہے، اس لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہدیہ قبول فرماتے تھے، آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی وجہ سے ہدیہ دیا جاتا تھا، اس لیے اس کی صورت نہیں بدلتی تھی، وہ ہدیہ ہی رہتا تھا، مگر ہمیں حکومت کی وجہ سے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے، وہ ہدیہ نہیں رہتا بلکہ رشوت بن جاتی ہے۔ یہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے، یہ ہمارے لیے ایک مدنی نقطہ ہے، کاش اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں ہم سجا لیں۔ ایک شخص تھا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال اونٹ کی ایک ران کا ہدیہ دیا کرتا تھا۔ اتفاق سے اس کا آپ کے پاس مقدمہ آ گیا، تو اس نے اپنا تعلق جتانے کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشارتاً کہا، اے امیر المومنین، ہمارے درمیان اس طرح فیصلہ کیجئے جیسے اونٹ سے ران منفصل ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطلب سمجھ گئے۔ اسی وقت آپ نے اپنے عہد کے تمام حاکموں کو لکھ بھیجا، ہدیہ قبول نہ کیا کرو کہ یہ اب رشوت ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ وہاں قانون ہی نہ تھا بلکہ انسان کے باطن کو بدل دیا گیا تھا۔ آپ کی تعلیمات کے نتیجے میں سوچ بدل گئی تھی، مزاج بدل گیا تھا، جذبات بدل گئے تھے، زندگی کی ترجیحات بدل گئی تھی۔ ہمارے یہاں چونکہ انسان کو اندر سے بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی، اخلاقی تربیت نہیں کی گئی، پورے نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ اسی گندے نظام میں نئے نئے آرڈیننس نافذ کر کے، نئے نئے محکمے قائم کر کے رشوت کے انسداد کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی، بلکہ نئے محکموں کے قیام سے رشوت کا ریٹ مزید بڑھ جاتا ہے، اس کا دائرہ اثر میں مزید وسعت ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، آپ نے یہاں پر اس کے حلال کی برکتیں سماعت فرمائی اور مال حرام کی نحوستیں بھی سماعت فرمائی، اور رشوت کے حوالے سے بھی سماعت فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اس کا علاج تجویز کیا ہے، اے کاش ہم اس علاج سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اس علاج سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو پہلی تدبیر تو یہ ہے رشوت چھوڑنے کی کہ انسان سادہ زندگی گزارنے کی عادت بنائے، اور یہ بات تجربے کی ہے کہ جو شخص فضول خرچی، نمود و نمائش سے بچتا ہے، شادی بیاہ وغیرہ میں ریا اور نمائش کی خاطر ناجائز رسومات میں روپیہ خرچ نہیں کرتا، وہ تھوڑی آمدنی میں بھی رشوت لیے بغیر اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ اور اس میں اصل قصور جو ہے وہ عورتوں کا ہے۔ عورتیں مردوں کو روکیں کہ اگر تم نے رشوت لی تو ہم سخت ناراض ہو جائیں گے، ہم ایسا حرام مال کھا کر عاقبت نہیں خراب کرنا چاہتی۔ تو انشاءاللہ مرد رشوت ستانی سے کچھ رک سکتے ہیں۔ مرد کو بھی چاہیے کہ اگر بیوی رشوت پر مجبور کرے تو اس کا کہنا نہ مانے، بیوی کی خاطر حرام مال کما کر دوزخ میں جانے کا سامان
نہ پیدا کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ انسان اولاد کی محبت میں پڑ کر جائز و ناجائز کی پرواہ نہ کرے، حرام مال کمانے میں لگ جائے۔ جس طرح اولاد کی خاطر آج حرام مال جمع کر رہا ہے، ایسی اولاد جس کی حرام مال سے پرورش کی، بڑے ہو جانے کے بعد والدین کو منہ بھی نہیں لگاتی، والدین بڑھاپے میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ حرام کے مال سے جو پرورش کی جاتی ہے اولاد کی، وہ ماں باپ کی نیک نامی کا باعث بھی نہیں بنتی۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چراغ میں بجائے تیل کے پانی ڈالتا ہے تو پانی سے کبھی بھی چراغ روشن نہیں ہوتے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ جو اپنے اولاد کی مال حرام سے پرورش کرتا ہے اور پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی اولاد اس کی نیک نامی کا باعث بن جائے، گویا وہ ایسے ہے جیسے ناپاک کپڑوں کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کرتا ہے کہ کبھی ناپاک کپڑے پیشاب سے پاک نہیں ہوتے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، رشوت سے بچنے کی دوسری تدبیر یہ ہے کہ جو وعیدیں حرام مال کمانے پر وارد ہوئی ہیں ان کو سوچئے کہ حرام مال کمانے سے دنیا میں رسوائی ہے، بڑا خسارہ ہے، اطمینان قلب چھین لیا جاتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی مال رشوت جمع کرے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، ہر وقت دل پر بے سکونی کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ جن لوگوں سے ناجائز طور پر رشوتیں وصول کی ہیں ان کی نگاہوں میں بھی یہ گر جاتا ہے، وہ بھی حقارت کی نگاہ سے اسے دیکھتے ہیں۔ اس لیے جو فضیلت اور برکات احادیث میں رزق حلال کے متعلق آئی ہیں ان کو سوچئے، اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجئے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، جب کوئی اللہ کے محبوب و مقبول بندوں کے پاس بیٹھتا ہے تو دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، خود بخود حرام اور رشوت ستانی سے نفرت ہونے لگتی ہے، آہستہ آہستہ یہ برائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، تیسری تدبیر یہ ہے کہ رشوت کو گناہ سمجھا جائے۔ بعض لوگ رشوت کو طرح طرح کے بہانے بنا کر جائز بنا لیتے ہیں۔ مثلا رشوت کو گناہ ہی سمجھو، جتنی جلدی ہو سکے جلد اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر رشوت چھوڑنے میں کوئی سخت مجبوری لاحق ہے، ابھی رشوت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو صرف 2 کام کر لیے جائیں، ان پر ہمارا کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ یہ عادت چھوٹ جائے گی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، وہ 2 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ نے مدنی انعامات عطا فرمائے۔ اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا کہ جب رات کو سونے لگے تو 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، مالک و مولا، میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، میں فرما برداری کا ارادہ کرتا ہوں، مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے ارادے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو، مگر مجھ میں یہ ہمت نہیں ہوتی، آپ ہی کے اختیار میں ہے کہ آپ میری اصلاح فرمائیں۔ اے اللہ، میں سخت نالائق ہوں، سخت خبیث، سخت عاجز، یا اللہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، میں بہت کمزور ہوں، گناہوں سے بچنے کی مجھ میں طاقت نہیں، مالک و مولا تو غیب سے میری امداد فرما۔ اے اللہ عز و جل، جو گناہ اب تک میں نے کیے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے بچنے میں میری غیب سے امداد فرما۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، انشاءاللہ عز و جل روز روز کی یہ توبہ اور اس وقت یہ ارادہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر دعا مانگنا کہ مالک و مولا میں کچھ بھی نہیں، میں کمزور و ناتواں ہوں، اے اللہ عز و جل تو طاقتور ہے، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مالک و مولا تو میری امداد فرما۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ایک عمل تو ہے صلاۃ توبہ، یعنی 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ لی جائے، اور دوسرا یہ کہ کچھ وقت نکال کر نفس سے اس طرح باتیں کی جائیں، اے نفس، ایک دن تجھے دنیا سے جانا ہے، تجھے
جو کچھ تو مال و دولت یہاں کما رہا ہے، بیوی بچے سب تجھے چھوڑ دیں گے، جن کے لیے تو رشوت کا مال جمع کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے تیرا واسطہ پڑے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، جب انسان اپنے نفس کو مخاطب کرے گا کہ اگر تیرے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو اللہ کی رحمت کا تو حقدار ہوگا، اور اگر تیرے گناہ زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا تجھ پر قہر و غضب ہوگا، جو تیرے برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے انجام کو سوچ، اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان جمع کر، یہ عمر بڑی قیمتی دولت ہے، اس کو فضول ضائع نہ کر۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اگر انسان یہ عمل بھی کر لے، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، انشاءاللہ عز و جل اگر اس نے ایسا کیا، اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج آخرت کی فکر بھی نہیں، آج یہ سوچ کہاں سے آئے؟ اسی لیے اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر صدقہ ہے، خصوصی نظر کرم ہے کہ اس دور پرفتن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمایا ہے۔ اے کاش ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کا سفر کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے تو ہم مدنی انعامات کے عامل بن جائیں، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل یقیناً صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں باغ میں گیا، اور باغ میں جب میں گیا تو میں نے وہاں سے مٹی اٹھائی۔ مٹی کو جب میں نے اٹھا کر سونگا تو اس میں خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے مٹی سے پوچھا، اے مٹی، تجھ میں خوشبو کہاں سے؟ مٹی نے کہا، میں تو بے خوشبو تھی، لیکن چند لمحے چنبیلی کے پھولوں کی صحبت مجھے ملی ہے، اس صحبت کا یہ عالم ہے کہ میں بھی خوشبودار ہو گئی ہوں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اگرچہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات کے عامل بن جائیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل سنتوں کا نور ہم پر چڑھ جائے گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے غلاموں میں شامل فرما لے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ دیکھیے، مدنی انعامات کی برکت سے نمازوں کے عادی بن جائیں گے، رزق حلال کھانے اور کمانے کے عادی بن جائیں گے، مال حرام سے نفرت ہو جائے گی، بد نگاہی، بد کلامی، فحش گوئی، بری بات، برے کام، برے عمل سے ہمیں خود بخود نفرت ہوتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل ہر اٹھنے والا قدم اللہ عز و جل کو راضی کرنے والا ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارا ہر اٹھنے والا قدم رحمت الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے نجات حاصل کرنے میں کامیابی ہو جائے گی۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیو، یقیناً اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گی، جد و جہد کرنا پڑے گی۔ قرآن پاک میں آتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، سعی کرتا ہے، ہماری طرف آنے کا ایک راستہ نہیں ہے، ہماری طرف آنے کے جتنے راستے ہیں ہم وہ راستے اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک مفسر نے لکھا ہے، مفسر قرآن نے، کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس کی راہ میں کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، سعی کرتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالی منزل مقصود پر پہنچائے دنیا کی کوئی طاقت اسے منزل سے نہیں ہٹا سکتی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، میں نے عرض کیا نا، ہمیں کوشش کرنا پڑے گی اور صحیح کرنا پڑے گی۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، جیسا میں نے عرض کیا کہ اپنے نفس کو مخاطب کرنا ہے، آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے، اور پھر سب سے بڑی فکر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، بن مانگے، بغیر طلب، بغیر جد و جہد، بغیر کوشش کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں اربوں خربوں کی دولت عطا فرما دی۔ ارے ارب اور خرب پھر مل جائیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایمان کی دولت دائیں بائیں ہو گئی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اور یاد رکھ لیجئے، جس چیز کی فکر نہیں ہوتی وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایمان کی فکر کا ذہن بنائیے، اس کی حفاظت کا ذہن بنائیے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ایمان کی حفاظت کا ذہن بنا لیا کہ مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہاں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، حفاظت کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی طرف جد و جہد اور برائی سے پیچھے ہٹنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی کرم نوازی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر خصوصی مہربانی فرما دے تو ہمیں اللہ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور دیکھیے اللہ کا اعلان ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ اب فرماتے ہیں قرآن کی آیت مقدسہ، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنے غلاموں سے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا ہے، اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑا ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا چاہتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں، دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے، دنیا میں اگر کوئی ایک قتل کرے، چاہے جان بوجھ کر کرے، ارادتاً کرے، بغیر ارادے کے قتل کرے، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کیسا رحیم اور کریم ہے کہ اس نے واپس آنے کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دیتا رہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی واپسی کا راستہ رکھا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اس کے گناہ آسمان دنیا کے ستاروں کے برابر ہوں، اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اس کے گناہ بارش کے قطرات کے برابر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری بارگاہ میں آئے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میری بارگاہ میں آئے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں فرمایا یہ معاف کروں گا یہ معاف نہیں کروں گا، فرمایا تو میری بارگاہ میں آ جا، میری بارگاہ میں تو اپنے آپ کو پیش کر دے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نیک نامی کا باعث بن جائے، ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، ہم اللہ کی قہر و غضب سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی لعنت کے اثر سے بچ جائیں، تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اس فعل بد سے نجات حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالی اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالی ہماری ضرور امداد فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ رب کی رحیمی اور کریمی اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں آئے ہوئے کو ناکام اور نامراد نہیں لوٹاتا۔ انشاءاللہ اگر ہم نے کوشش کی اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو اعلان ہے کہ کتنے ہی گناہ ہوں، کتنا ہی بڑا وہ نافرمان ہو، اگر وہ اللہ کے حضور توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے ہمیں ظاہر میں بھی باطن میں بھی سچا اور پکا با کردار با حیا مسلمان بنائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی نشر و اشاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حصہ لکھ لے۔ وما توفیقی الا باللہ۔